بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک صاحب علم مجھ سے خفا ہو کر کہنے لگے، یہ آپ لوگوں نے جو عملیات کی یا کسی عمل کی اجازت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا عملیات یا کوئی عمل آپ کی میراث ہے جو ہم آپ سے اس کی اجازت لیں؟ میں نے کہا، میڈیکل اسٹور دواؤں سے بھرا ہوا ہے، وہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ آپ جائیے، خریدیے اور ساری دوائیں کھا جائیے اور مر جائیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ اجازت کیا چیز ہے تو میری یہ بات ذرا تسلی سے سن لیجئے۔ میں نے انہیں کہا، دیکھیے، بات یہ ہے کہ روحانی کیمسٹری کو جاننے والا شخص یہ سمجھتا ہے اور اس چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ کچھ عملیات کچھ روحوں کے موافق ہوتے ہیں، کچھ روحوں کے مخالف ہوتے ہیں اور کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ جو عمل روح کے جس شخص کی روح ہے اس کی روح کے موافق ہوگا وہ اسے فائدہ دے گا، اور جو اس کے مخالف ہوگا وہ اسے نقصان دے گا۔ اور کچھ عملیات یا اعمال ایسے ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں۔ اب روحانی کیمسٹری کو سمجھنے والا شخص وہ اس چیز کا نالج رکھتا ہے کہ اس شخص کو ہمیں کون سا عمل دینا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ہم جب کسی چیز کی تکرار کرتے ہیں، منہ کے اندر کسی چیز کو دہراتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں یا کوئی عمل جو ہے وہ مسلسل کرتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم سگریٹ پیتے ہیں یا کوئی نسوار کھاتے ہیں، ظاہر ہمیں پیٹ میں تو نہیں کھاتے، وہ نسوار یا سگریٹ منہ میں ہوتی ہے اور ہم اس کے دھوئیں کو باہر نکال دیتے ہیں، لیکن ہمارا جو تالو ہے، جو ہماری زبان ہے، اس کے اندر یہ اللہ نے جاذبیت رکھی ہے کہ وہ اس کا اثر دماغ تک پہنچا دی ہے۔ کچھ دن تک ہم سگریٹ منہ میں رکھ کر نکال دیں، ہم سگریٹ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نسوار کی آپ کو عادت نہیں ہے، آپ صرف نسوار منہ میں رکھ کر تھوک دیتے ہیں، آپ کے دماغ کو چکرا جاتی ہے۔ بالکل اعمال بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ آپ یوں مثلاً سمجھ لیجئے کہ بزرگان دین اس میں ذات کا عمل کرواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ، جب ہم اللہ کہتے ہیں تو ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ تالو کے مخصوص حصے سے ٹکراتی ہے۔ جب وہ تالو کے مخصوص حصے سے ٹکرائے گی تو پھر وہ وہاں بار بار ٹکرانے کی وجہ سے وہاں وائبریٹ ہوگا، اور وائبریٹ سے ایک مخصوص انرجی پیدا ہوگی جو دماغ کے اس حصے کو جو اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت کا ہوتا ہے، اسے ایکٹیو کر دے گی۔ پھر آٹومیٹک اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی اللہ والے کے پاس یا صاحب علم کے پاس، روحانیت کو جاننے والے کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے روزی کے لیے مجھے وظیفہ کرنا ہے۔ اب صاحب علم اس روحانی شخصیت اس بندے کی شخصیت کو جانتے ہوئے اگر اسے یہ عمل بتلاتا ہے کہ آپ یا رزاق کو پڑھیں، اب ظاہر بات ہے جب ہم یا رزاق کو پڑھیں گے تو زبان کی نوک تالو کے ایک مخصوص حصے سے ٹکرائے گی اور اس سے ٹکرا کر وہاں وائبریٹ ہوگا، وائبریٹ سے انرجی پیدا ہوگی، اور اس انرجی سے دماغ کا وہ حصہ جو ایکٹیو ہو جائے گا جو رزق کی تلاش کے اندر رزق کے اور کاروبار کے معاملات کے اندر جسے ایکٹیو ہونا چاہیے وہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے یا تو مخالف ہوتا ہے یا موافق ہوتا ہے یا نیوٹرل ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھے گا کون؟ یہ صاحب علم شخص ہی سمجھے گا جو روحانیت کو جانتا ہوگا اور آگے مریض کی روحانی کیمسٹری کو بھی سمجھتا ہوگا کہ اسے کون سا عمل دینا ہے اور کون سا نہیں دینا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ وظائف کسی کی میراث نہیں ہے، لیکن یہ عقل مندی نہیں، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر میڈیکل اسٹور میں بھری تمام دوائیاں ہی آپ اپنی میراث سمجھ کر کھا جائیں۔ اس لیے یہ میری دردمندانہ گزارش ہے، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی منتر پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی آیت پڑھنے سے پہلے جو خاص مخصوص اعمال کے حوالے سے ہو تو وہ کسی صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے، مشورہ لیتے رہنا چاہیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، میر پور خاص، سندھ۔